سامعین معظم دوستان محترم، میں آج پھر اہل بیت کے بہت بڑے امام ولی کامل امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی چند کرامات اور واقعات آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین معظم، میں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ سامعین معظم، میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، واقعے کی طرف بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو مکمل دیکھنا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ خاندان سادات کے مشہور امام ہیں اور اہل بیت کے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کسی چیز کی ضرورت پڑتی تو پروردگار عالم کے حضور عرض کرتے، یا ربنا انا محتاج الی کذا، اے رب مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے لہٰذا مجھے عطا فرمائی جائے۔ ابھی آپ کی دعا پوری نہ ہونے پاتی کہ مطلوبہ چیز آپ کے پہلو میں رکھ دی گئی ہوتی۔ یہ علامہ شارانی بیان کرتے ہیں۔ علامہ مناوی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق کی کرامات میں سے ایک کرامت یہ بھی ہے کہ خلیفہ منصور کے ہاں کسی نے آپ کی چگلی کھائی۔ جب خلیفہ منصور حج کر چکا تو اس نے چگل خور اور امام جعفر صادق دونوں کو حاضر کرنے کا حکم دیا، چنانچہ دونوں آ گئے۔ منصور نے چگل خور کو کہا، کیا تو قسم اٹھائے گا؟ اس نے کہا ہاں۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ بول پڑے اور فرمایا، اے منصور، اسے کہو کہ جس طرح میں کہتا ہوں ان الفاظ سے قسم اٹھائے۔ منصور نے کہا، آپ خود اس سے وہ الفاظ کہلوائیں۔ آپ نے فرمایا، یوں کہو، برعت من حول اللہ وقوتہ والتحاجات الی حولی وقوتی لقد فعل جعفر قضا و قضا۔ ترجمہ یعنی میں اللہ تعالی کی طاقت و قوت سے بری ہوں اور اپنی قوت سے و طاقت کی پناہ میں آتا ہوں۔ جعفر نے یوں کیا۔ اس شخص نے ایسا کہنے سے انکار کر دیا، پھر قسم اٹھائی، ابھی اس نے اپنی بات مکمل نہ کی تھی، اسی جگہ مر گیا۔ آپ کی کرامات میں سے ایک کرامت یہ بھی مذکور ہے کہ کسی باغی نے آپ کے غلام کو قتل کر دیا۔ آپ رات بھر نماز خدا میں مصروف رہے، پھر سحری کے وقت اس کے لیے بد دعا فرمائی، اس کے ساتھ ہی اس کی موت کا شور و غوغا سنائی دیا۔ ایسی ہی کرامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ امام جعفر صادق نے اپنا چاچا جناب زید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حکم بن عباس کلبی سے شعر سنا جو کہہ رہا تھا، سلبنا لکم زیدہ علی جزع تخلط ولم نرى مہدی علی الجزع یسلب، یعنی ترجمہ ہم نے تمہاری آرزو پوری کرتے ہوئے زید کو کھجور کے تنے پر پھانسی چڑھا دیا اور ہم نے کسی مہدی کو کھجور کے تنے پر ٹولی لٹکے نہیں دیکھا۔ تو آپ نے کہا، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط کر دے۔ پھر ایک شیر نے آ کر حکم بن عباس کو چیر پھاڑ دیا۔ امام شلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سیدنا امام جعفر صادق کی جملہ کرامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بنی ہاشم نے جب حسن مسنا کے صاحبزادہ جناب عبداللہ معاذ کے صاحبزادگان جناب محمد اور ابراہیم کی بیعت کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ واقعہ بنو مروان کی حکومت کے آخری زمانے میں ہوا جب ان کی حکومت نہایت کمزور ہو چکی تھی۔ بنی ہاشم نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص بھیج کر آپ کو بلوایا۔ جب آپ تشریف لائے تو حاضرین نے اپنے اکٹھے ہونے کا سبب بیان کیا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ارادے کا انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ اپنے دست اقدس بڑھائیں، ہم آپ کی بیعت کر لیتے ہیں۔ آپ نے اس سے بھی انکار کر دیا اور فرمانے لگے، خدا کی قسم، بیعت لینے کا نہ ان دونوں کو اور نہ ہی مجھ کو حق پہنچتا ہے، یہ حق زرد قبا والے کا ہے۔ خدا کی قسم اس قبا کے ساتھ بچے اور غلام کھیلیں گے۔ پھر آپ اٹھے اور واپس تشریف لے گئے۔ منصور عباسی اس دن وہاں موجود تھے اور اس کے جسم پر زرد قبا تھی۔ حضرت جعفر صادق کی باتیں اس کا راستہ بناتی رہیں حتیٰ کہ بنی ہاشم نے اسے بادشاہ بنا لیا۔ جناب لیث بن سعد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے 113 ہجری میں حج کیا۔ دوران حج ایک دن نماز عصر ادا کرنے کے بعد کوہ ابو قبیس پر چڑھا۔ اچانک وہاں میں نے ایک شخص بیٹھا ہوا دعا مانگتے دیکھا۔ اس نے عرض کی، یا رب، یہاں تک کہ اس نے اپنا سانس منتقل کیا، پھر کہا اللہم یحیی، پھر سانس منتقل کر لیا، پھر عرض کی، اے اللہ مجھے انگوروں کی طلب ہے لہٰذا مجھے کھانے کے لیے انگور عنایت فرمائے۔
اے اللہ میری دونوں چادریں بوسیدہ ہو چکی ہیں، لہٰذا مجھے لباس عطا فرمائے۔ لیث بن سعد فرماتے ہیں خدا کی قسم ابھی اس شخص کی گفتگو مکمل نہ ہونے پائی تھی کہ میں نے ایک ٹوکرا انگوروں سے بھرا ہوا دیکھا، حالانکہ ان دنوں روئے زمین پر کہیں انگور نہ ملتے تھے۔ اچانک مجھے ایسی دو چادریں ایک طرف رکھی ہوئی نظر آئیں کہ ان جیسی میں نے کہیں نہ دیکھی۔ پھر جب اس شخص نے انگور کھانے کا ارادہ کیا تو میں نے کہا حضرت میں آپ کا ساتھی ہوں، کیونکہ آپ نے دعا فرمائی تھی اور میں نے آمین کہی تھی۔ فرمایا آگے آ جاؤ اور کھاؤ۔ میں نے دو انگور کھائے، ایسے انگور کبھی کھائے ہی نہیں تھے اور ان میں کوئی بیج نہ تھا۔ ہم دونوں نے پیٹ بھر کر کھایا لیکن ٹوکرے میں کوئی کمی نہ آئی۔ پھر اس شخص نے فرمایا دیکھو ذخیرہ نہ کرنا اور نہ ہی ان میں سے کوئی چھپانا۔ اس کے بعد اس نے دو چادروں میں سے ایک چادر خود لی اور دوسری مجھے دے دی۔ میں نے عرض کی حضور مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اس کی مجھے ضرورت نہیں۔ انہوں نے چادر کا تہبند بنا لیا اور دوسری اوڑھ لی، پھر اپنے بوسیدہ دونوں چادریں اٹھائی جو پہلے پہنی ہوئی تھی اور چل دیے۔ سعی کی جگہ پر انہیں ایک شخص ملا، اس نے کہا اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے لخت جگر، اللہ نے تمہیں جو پہنایا ہے اس میں سے مجھے بھی پہنائیے۔ اس شخص نے وہ دونوں چادریں اسے دے دی۔ میں نے اس شخص سے دریافت کیا جسے دونوں چادریں دی گئی یہ کون ہے؟ کہنے لگا یہ جعفر بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ امام جعفر صادق نے 148 ہجری میں مدینہ منورہ میں وصال فرمایا اور اہل بیت کرام کے قصبے میں جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔ اللہ تعالی ان حضرات کی اور تمام مسلمانوں کی برکات سے ہمیں مستفید فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایک اور اللہ تعالی کے ولی کامل جعفر بن محمد نصیر خواص رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرات صوفیاء کرام کے امام تھے اور اکابر اولیاء کرام میں آپ کا شمار ہوتا۔ آپ کی کرامات میں سے ایک کرامت وہ ہے جسے آپ کے شاگرد جناب ابو الحسن علوی نے بیان کیا۔ فرمایا کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے گھر میں ایک پرندے کو ذبح کر کے تنور میں بھونا، میں اس پرندے پر فرفتہ تھا، اس کے کھانے کی انتہائی خواہش تھی۔ ادھر شیخ معصوف نے مجھے فرمایا کہ آج کی رات ہمارے پاس بسر کرو۔ میں جان بوجھ کر بیمار بن گیا اور گھر لوٹ آیا۔ گھر والوں نے وہ بھنا ہوا پرندہ میرے سامنے رکھ دیا تاکہ میں اسے کھاؤں۔ اچانک ایک کتا اندر آیا اور اس نے اس بھنے ہوئے پرندے کو دبوچا اور بھاگ نکلا۔ میں نے روٹی بھنے ہوئے پرندے کے بغیر ہی کھائی، پھر دل بہت پریشان ہوا اور ڈرنے لگا۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی۔ میں صبح ہوتے ہی اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جو ہوئی ان کی نگاہ مجھ پر پڑی، فرمایا جو شخص حضرات مشائخ کرام کے دلوں کی پاسداری نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر کتے مسلط کر دیتا ہے جو اسے دکھ دیتے ہیں۔ تصوف میں داخل ہونے کا واقعہ ان کے ساتھ یہ پیش آیا کہ انہوں نے عباس دوری سے مختلف علوم کا سماع فرمایا، پھر ان سے فارغ ہو کر کہیں اور چل دیے۔ راستے میں کسی مرد کامل سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ ریزہ ریزہ ہونے والا علم پھینک دو، ورق کا علم حاصل کرو، ان اوراق کو پھاڑ ڈالو۔ اس مرد کامل کی یہ گفتگو ان کے دل میں گھر کر گئی اور اوراق کو پھاڑ دیا۔ حضرت جعفر بن محمد خواص ابتدائی منازل تصوف طے کرتے وقت ایک مرتبہ سو رہے تھے، ہاتفی آواز سنائی دی، کہہ رہا تھا اٹھو اور فلاں جگہ جاؤ، تمہیں وہاں کی کوئی عجیب چیز ملے گی۔ یہ اٹھے اور وہاں پہنچ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں ایک صندوق پڑا ہوا ہے، اس میں بہت سے رجسٹر پڑے ہوئے ہیں جن میں 6000 مشائخ کرام کے اسماء گرامی تحریر تھے جو تمام کے تمام صاحبان حق برگزیدہ شخصیات اور اولیاء کاملین تھے۔ یہ 6000 وہ تھے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مسعوف کے زمانے تک کے بزرگ تھے۔ ان دفاتر میں ان بزرگوں کی خوبیاں، کمالات اور ان کے اقوال ذریع بھی درج تھے۔ مسعوف انہیں پڑھا کرتے تھے، پھر ان دفاتر کو زمین میں دفن کر دیا جس کے بعد کسی کو وہ نظر نہ آئے۔ فرمایا میں نے ایک حج کے دوران مزین صوفی رحمت اللہ علیہ سے الوداعی ملاقات کی اور عرض کیا مجھے کچھ زاد راہ عنایت فرمائیں۔ انہوں نے فرمایا اگر تیری کوئی چیز ضائع ہو جائے اور ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے، یا تو چاہتا ہے کہ تیرے اور کسی دوسرے انسان کے درمیان ناچاتی ختم ہو کر بھائی چارہ دوستی قائم ہو جائے، تم یہ وظیفہ پڑھ لیا کرو، یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد واجمع بینی و بین قضاء۔ اے لوگوں کو اس دن جمع کرنے والے جس دن میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ کے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، میرے اور فلاں کے مابین اتحاد و اتفاق قائم فرما دے، اللہ تعالیٰ تیرے اور اس کے درمیان محبت و اتفاق پیدا فرما دے گا۔ خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں ان کی بابت لکھا ہے آپ صوفیاء کرام کے شیخ تھے اور 348 ہجری میں بغداد میں انتقال فرمایا۔ دوستان معظم اس واقعے کا یہیں پر اختتام ہوا، ملتے ہیں کسی اور واقعے میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جس بھائی نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے گا۔ والسلام۔